بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مہلا عید علیہ السلام جو کہ حضرت کینان علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے۔ حضرت مہلا عید علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال کے مالک تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھی ان کے سامنے شرما جاتے ہیں۔ حضرت مہلا عید علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے والد کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور وہ تمام عالم اسلام کو ایک ساتھ جمع کر کے رکھ رہے تھے، تو ان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ مشرق و مغرب سے آتے اور ان کا چہرہ دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی اس حسین و جمیل تخلیق کو دیکھ کر سراہتے تھے۔ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر وقت چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے تاکہ لوگ اس کو بے جان نہ دیکھ سکیں۔ جب لوگ دوسرے دور دراز شہروں سے ان کے پاس آتے تو تحفے اور تحائف لایا کرتے تھے اور ہر آنے والا ان کے جاہ و چشم اور قدرتی جلال کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت مہلا عید علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جو بھی لوگ ان کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آتے تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے اور بغیر دیکھے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت مہلا عید علیہ السلام کے حسن و جمال کی محبت ابھی تک موجود ہے، تو اس نے ایک انسان کا روپ دھارا اور حضرت مہلا عید علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت مہلا عید علیہ السلام آپ لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ تو جب حضرت مہلا عید علیہ السلام کی اولاد نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، تو اس شیطان نے جو انسانی صورت میں موجود تھا کہا کہ اتنے دور دراز سے لوگ حضرت مہلا عید علیہ السلام کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو واپس نامراد لوٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت مہلا عید علیہ السلام جو کہ اس قبر مبارک میں موجود ہیں ان کو نہایت دکھ پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو شیطان نے بڑی چالاکی سے کہا کہ تم ان کی ایک صورت کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم ایک پتھر کا بت بناؤ جو ان کی شکل رکھتا ہو اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دو اور اس کے اوپر نقاب ڈال دو، کیونکہ حضرت مہلا عید علیہ السلام بھی جب نکلتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتے تھے، اور جو بھی ان کی زیارت کرنا چاہتا تھا وہ ان کے کہنے پر اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی ان کا ایک بت بنائیں اور اس کے اوپر نقاب ڈال دیں، تو لوگ جب آئیں گے ان کی زیارت کرنے کے لیے تو آپ اس وقت اس صورت سے نقاب ہٹا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو شیطان نے بڑی چالاکی سے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں آپ لوگوں کو حضرت مہلا عید علیہ السلام کی شکل بنائے دیتا ہوں۔ تو بس اس شیطان نے ایک پتھر، بہت بڑا پتھر لیا اور حضرت مہلا عید علیہ السلام کی ایک مورتی تیار کی اور اس کے اوپر ایک کالا کپڑا نقاب کی شکل میں ڈال دیا۔ تو جیسے ہی لوگوں کو یہ خبر ملی تو دور دور سے لوگ حضرت مہلا عید علیہ السلام کے اس بت کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ آتے حضرت مہلا عید علیہ السلام کو بت کو دیکھتے اور اپنے تحفے اور تحائف بھی وہیں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب کچھ عرصہ گزرا، چند اور بنی آدم علیہ السلام کی نسلیں گزرنے لگیں، تو تب شیطان ان کی تیسری نسل کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کیا کرتے ہو، تم حضرت مہلا عید علیہ السلام کو دیکھتے ہو اور صرف ان کے پاس
تحفے اور تحائف رکھ کر چلے جاتے ہو جس سے ان کی روح کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت موجود لوگوں نے کہا کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اسی طرح سے کرتے تھے، صرف حضرت مہدی علیہ السلام کی زیارت کرتے اور واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں، بلکہ تمہارے آباء و اجداد اس بت حضرت مہدی علیہ السلام کو جو ہے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی بات ماننی چاہیے، اور انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ دور دراز سے لوگ آتے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے جو بت بنایا گیا تھا، جو شیطان نے بت بنایا تھا، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو اس طرح سے شیطان نے اس دنیا میں اپنا سب سے پہلا حملہ کیا اور لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا، جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا بت کدا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت یرت علیہ السلام، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب وہ جانشین بنے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کام بہت برا ہے، تم حضرت مہدی علیہ السلام کی بت کی جو عبادت کرتے ہو اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں۔ تو جس کی وجہ سے حضرت یرت علیہ السلام نے ان کو اس کام سے منع کرتے رہے، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کی بھی حفاظت کی، جو کہ 895 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی کہ لوگوں کو بت پرستی سے روک سکیں، لیکن اس وقت تک بنی آدم علیہ السلام کی آبادی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ان کو ایک ایک کر کے روکنا ممکن نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام بنی آدم میں بت پرستی عام ہوتی چلی گئی، اور آگے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے مختلف قوموں کی طرف، ان سب کا مقصد ان لوگوں کو بت پرستی سے روکنا تھا، جس کی ابتدا شیطان نے حضرت مہدی علیہ السلام کا بت بنا کر کی۔ اس کے بعد مختلف قومیں آئیں، جیسے قوم عاد، قوم ہود، قوم فرعون، قوم بنی اسرائیل، یہ سب کے سب ایسے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی پہنچے اور انہوں نے صرف یہی پیغام دیا کہ تمہیں بتوں کی عبادت نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جو حضرت مہدی علیہ السلام کی بھی خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔